أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أفرغ قلبنا بحب العلم اللهم أفرغ قلبنا بحب العلم میرے انتہائی عزیز و محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو آؤ قرآن سمجھیں اس کے سبق نمبر 12 میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور خصوصی مبارکباد اس بات کی پیش کرتا ہوں کہ اللہ کے خصوصی فضل اور مہربانی سے الحمدللہ ہم نے اپنا کورس مکمل کر لیا، اور اب جو ہے ہم انشاءاللہ اس کو سیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے آج کا جو ہمارا آپ کا بھی مڈ کوئز ہوا تھا، اور آپ نے گروپ میں دیکھ لیا ہوگا، اس کے ریزلٹس بھی آپ سب کو اپنے انفرادی نتائج معلوم ہیں، لیکن میں خاص طور پہ نام لینا چاہتا ہوں، اور اگر آپ یہ احباب یہاں پہ موجود ہیں ہمارے ساتھ تو وہ ریز ہینڈ کے آپشن سے جا کے اپنا ریز ہینڈ کریں گے تاکہ ہمیں پتہ بھی چلے۔ تو آپ کا جو مڈ کوئز تھا یہ 60 مارکس کا تھا، اور اس میں پورے 60 کے 60 نمبر جن لوگوں نے حاصل کیے ان میں پہلے نمبر پر ہیں احمد علیم۔ اچھا، یہ کوئی ہمارے پاس 4 نام ہے جنہوں نے مڈ کوئز میں پورے 60 نمبر لیے ہیں، یعنی 100% ریزلٹ لیا ہے، لیکن میں پہلے نمبر پر ان 4 میں سے جو پہلے نمبر پر وہ کہہ رہا ہوں آن دا بیسس آف کہ انہوں نے پورے نمبر بھی لیے اور سب سے جلدی بھی کیا۔ دوسرے نمبر پر ہے علیمہ اشفاق، تیسرے نمبر پر ہے رامین زاہد، اور چوتھے پر غلام عباس۔ یہ چاروں نمبرز کے حساب سے پہلے نمبر پر ہیں، اور ویسے ٹائم کیلکولیشن کے حساب سے یعنی چاروں ہی نے پہلی پوزیشن لی ہے، اور انہوں نے پورے 60 نمبر یعنی 100% نمبر جو ہیں وہ حاصل کیے ہیں ماشاءاللہ۔ ان میں سے رامین زاہد ہمارے ساتھ ہیں، سو آر ویری اسپیشل کانگریچولیشنز ٹو یو سسٹر۔ سسٹر علیمہ اشفاق بھی ہیں، ویری اسپیشل کانگریچولیشنز ٹو یو، اللہ تعالیٰ اور آپ کے علم میں اضافہ فرمائے۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر یعنی ایک نمبر کم کے ساتھ ہمارے ساتھ ثانیہ تنویر اور عذرا مبین اور صوبیہ اور نیر نور اور طولیہ اور حانیہ تنویر اور رانا نسرین، انہوں نے 59 نمبرز کے ساتھ، اور ان میں سے سسٹر صوبیہ ہمارے ساتھ ہیں، تو ویری اسپیشل کانگریچولیشنز ٹو یو۔ سسٹر رانا نسرین بھی ہیں، آپ کو بھی بہت بہت مبارکباد، اور الحمدللہ۔ تو دیکھیے اس میں ہم سب ہی اللہ تعالیٰ ہمیں، آپ سب محنت کی ہے، آپ سب کو اللہ تعالیٰ اجر دے گا، لیکن ایک دنیاوی طریقہ ہے کہ ان لوگوں نے ظاہر ہے قرآن کے لیے بھی بہت محنت کرنا، کمپیٹ کرنا اس کے لیے۔ اور پھر تیسری پوزیشن جو ہے جنہوں نے 58 مارکس کے ساتھ جن لوگوں نے لی، اور ان دا آرڈر آف دیئر ٹائم کنزمپشن، عابد سعید صاحب، اریبہ افضال، سائمہ عمران اور شہلا مشتاق، عائشہ صدیقہ اور ماہ جبین توقیر، یہ سب احباب جو ہیں تیسرے نمبر پر ہیں۔ ان میں سے سسٹر سائمہ عمران ہمارے ساتھ ہیں، سسٹر اریبہ افضل ہمارے ساتھ ہیں، یا افضال سوری، سسٹر ماہ جبین بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ تو آپ سب کو بھی بہت خصوصی مبارکباد، اور اللہ تعالیٰ آپ کے سیکھنے کے عمل میں، اور ہم باقی سب لوگوں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ پہلی دفعہ تھا اور آپ نے کوشش کی ہے، آپ چیزوں کو سیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ آج کی اس کلاس میں ہم یہ دیکھیں گے اتنے کم وقت میں بھی ہم کس قدر سیکھ چکے ہیں پہلے ہی۔ تو اس بات پر بھی آپ سب کو بہت مبارکباد کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن کا سیکھنا کس قدر آسان کر دیا۔ تو آئیے اب آگے بڑھتے ہیں ہم اپنی کلاس کی جانب۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ فلق پڑھیں گے، اس کا ترجمہ جانیں گے۔ آج ایک نیا مائل سٹون اچیومنٹ یہ ہے کہ ہم فعل مضارع، جو اس سے پہلے آپ ماضی پر ہم بات کرتے رہے ہیں، آج مضارع کے حوالے سے بات کریں گے انشاءاللہ۔ آج کا نقطہ تعلیم سننے کے حوالے سے، کانوں کی اہمیت کے حوالے سے، اور یوں ہم آج کے 1 گھنٹے میں 13 ایسے نئے الفاظ جو قرآن میں 841 بار آئے ہیں سیکھ جائیں گے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہوئے ہم اپنے آگے بڑھتے ہوئے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سورہ فلق کو سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے ہمارا طریقہ کار یہ ہے، اور 31,000 سے بار کو عبور بھی کر جائیں گے۔ اچھا، سورہ فلق ہم جب سنیں گے تو جو الفاظ ہم پہلے سے سیکھ چکے ہیں، کر چکے ہیں، اور آپ کو پہلے سے آتے ہیں،
آپ اس پر غور کریں گے، جن کا معنی آپ کو آتا ہے وہ خود کریں گے، جن کے آپ بریک کر سکتے ہیں ورڈز کو وہ بریک کریں، اسم فعل حرف کی پہچان کریں۔ تو آئیے اس کی تلاوت سماعت فرمائیے اور اس درمیان میں یہ سارا دیکھیں گے اور پھر ورڈ بائی ورڈ بھی دیکھیں گے۔ اچھا، سب سے پہلے ذرا مجھے کل کا معنی آپ سب لوگ بتا دیں، اور یہ تو آپ سب کو آنا چاہیے۔ کہہ دیجیے کوشش کریں کہ آپ چیٹ باکس میں لکھیں تاکہ مجھے نام بھی پتہ چل رہے ہوں۔ سسٹر صباحت، سسٹر صوبیہ، یہ سب لوگ لکھ رہے ہیں۔ جو لوگ چیٹ باکس میں نہیں لکھ پاتے وہ پریشان نہ ہوا کریں، وہ اپنے آپ کو سنوا دیا کریں اونچی آواز میں کہ مجھے معنی آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے ہمیں، جی ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ۔ تو زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ اوکے پرفیکٹ گوئنگ، ٹھیک ہے جی، کل کا معنی ہم سب کو آتا ہے۔ آؤزو کا معنی ہم نے کہیں پڑھا ہوا ہے پہلے؟ ہاں، پناہ ویری مانگتا گڈ۔ ہوں، میں پناہ مانگتا ہوں یا میں پناہ مانگتی ہوں، اگر مؤنث ہوگی تو وہ ہمیشہ یہ کہے گی، اس میں دونوں معنی پائے جاتے ہیں، پناہ مانگتا ہوں یا پناہ مانگتی ہوں۔ اچھا، یہ جو اگلا لفظ ہے بربی، اس کے کتنے ٹکڑے کریں گے آپ؟ دو۔ ویری گڈ، سب لوگ لکھ رہے ہیں، محمد عرفان، سسٹر ارسر، سسٹر سائرہ، مسز بلال۔ نہیں، یہ 3 کچھ لوگ لکھ رہے ہیں اس کے 2 ٹکڑے ہوں گے جی، بی اور رب، صحیح ہے۔ الفلک، یہ اسم ہے فعل ہے حرف ہے؟ اسم ہے، ویری گڈ ماشاءاللہ۔ تو اس کا مطلب ہے الحمدللہ۔ اچھا آئیے، اب آپ کو جو سب سے مزے کی بات ہے وہ ابھی انشاءاللہ تھوڑی دیر میں شروع کرتے ہیں۔ تھوڑا سا تعارف پہلے کہ یہ معوذتین جو ہوتی ہیں، یعنی ایسی صورتیں جن کے ذریعے سے پناہ مانگی جائے، ان میں سے ایک سورہ فلق، قل اعوذ برب الفلق اینڈ قل اعوذ برب الناس، یہ 2 ہیں۔ اور سنت رسول اس کے حوالے سے یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد سورہ اخلاص اور معوذتین کو ایک دفعہ، یعنی تینوں کو ایک ایک دفعہ پڑھا جائے، جبکہ فجر اور مغرب کے بعد 3 دفعہ پڑھا جائے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے بستر پر آرام فرما ہوتے تو اپنے ہاتھوں میں پھونکتے، یہ معوذات پڑھتے اور ان کو اپنے پورے جسم کے اوپر پھیر لیتے۔ تو ظاہر سنت میں ہمارے لیے بہترین رہنمائی ہے۔ سورت ہر قسم کے شر اور پھر خاص طور پر اندھیرے کا شر، جادو اور حسد، اور اگر آپ غور کریں اس دور میں جس میں اور آپ رہ رہے ہیں، یہ بہت بڑے شر ہیں اور بہت بڑی مصیبتیں ہیں اس دور کی۔ تو ہم میں سے ہر کوئی ان شرور سے بچنا چاہتا ہے، تو اس لیے یہ سوچ کر، اور لوگ یہ جادو خاص طور پر حسد کی وجہ سے اتنی غلط طرف نکل جاتے ہیں کہ تو اس سے بچنے کا بھی یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہترین نسخہ اور فارمولا دیا ہوا ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں اس کو۔ قل اعوذ برب الفلق، اب کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں رب کی صبح کے۔ اچھا اب غور کریں، اگر میں آپ سب سے پوچھوں قل، تو آپ سب کو معنی آتا ہے پہلے سے؟ آتا ہے نا آپ سب کو معنی؟ کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، ہم نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے۔ اعوذ، آپ سب کو معنی آتا ہے اعوذ کا معنی میں پناہ میں آتا ہوں، میں پناہ میں آتی ہوں۔ برب کے ٹکڑے ہمیں اس لیے کرنے آتے ہیں، ہم نے پہلے باللہ، اللہ کی، یہاں ہے بربی، رب کی، یہ بھی ہمیں آتا ہے۔ تو اب نیا لفظ اس پوری آیت میں ہمارے پاس ایک بچا، وہ ہے الفلق، ٹھیک ہے؟ اب اگر کسی کو اس کا معنی نہیں آتا، اسے یہ ضرور پتہ ہے کہ یہ اسم ہے، الف لام ساتھ لگا ہوا ہے۔ تو مزے کی بات دیکھیں، ابھی ہم نے آدھا کورس کیا ہے، لیکن اس آیہ مبارکہ کے کا آپ کو 75%، لیٹ سے میں اگر الفلق کو الگ بھی کر دوں تو وہ آپ خود سے ترجمہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، خالی ترجمہ نہیں کر سکتے، آپ کو کچھ اور چیزیں بھی پتہ ہیں، آپ ٹکڑے بھی کر سکتے ہیں، آپ کو گرامیٹیکلی ان کا کنسٹرکشن بھی پتہ ہے۔ تو انشاءاللہ اس موٹیویشن کے ساتھ کہ اچھا اتنی 10 کلاسوں میں ہم نے اتنا کچھ سیکھ چکے ہیں، تو اس لیے ہم اب اسی پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے مزید چیزیں سیکھیں گے۔
تو خوب شوق اور جوش کے ساتھ آپ نے سیکھنا ہے. تو اعوذ بربی، بی اور رب، رب کی، کس کی؟ میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں رب کی، کس رب کی؟ اور ساتھ الفلق. فلق کا مطلب ہے صبح. ایک اردو میں بھی فلق کا لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ ہے فلق. اس کا کیا معنی ہے؟ آسمان. آن. تو اکثر لوگ جو ہے نا اس کے ساتھ کنفیوز کرتے ہیں، یہ وہ نہیں ہے. یہ کاف کون سا ہے ہمارے یہاں؟ ہم اردو میں کہتے ہیں نا یہ کینچی والا کاف ہے. تو وہ کون سا ہے؟ وہ کاف ہے ڈنڈے والا. تو یہ وہ والا نہیں ہے، یہ نقطوں والا، یہ کینچی والا. تو اس کا معنی ہے صبح. تو اب کیا بنا؟ صبح کے کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں صبح کے پروردگار کی. انتہائی خوبصورت آیہ مبارکہ. اور اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ اب آج کل جو حالات ہیں اس میں دیکھیں کہ ہم لوگ ہر وقت جو ہے نا فتنوں میں دن رات آفتے ہیں، شر پسندی ہے، حسد تو اس قدر سرایت کر گیا اس معاشرے میں کہ اللہ ہم پہ رحم فرمائے. پھر وائرسز آئے دن، پہلے کرونا گزرا تھا، کبھی ڈینگی آ جاتا ہے، کبھی کچھ آ جاتا ہے. تو ہم سب ایک، آپ اگر فیل کریں تو کس قدر مصائب ہمارے ارد گرد جو ہے نظر آ رہے ہوتے ہیں. لیکن اب اللہ کی عظمت کو محسوس کرتے ہوئے، اس کی ربوبیت کو، کہ وہ رب ہے، رب کا کانسیپٹ پہلے پڑھا ہوا نا آپ نے، تو اسی نے آج تک میری حفاظت کی ہے. اور اسی سے ہم درخواست کر رہے ہیں کہ وہ آج بھی ہماری حفاظت کرے، کہ وہ آج بھی ہماری حفاظت کرے. اور پھر ہم شروع کہاں سے کر رہے ہیں؟ صبح سے. اب یعنی دن چڑھا اور وہ رب کریم جو ہے نا، جب بھی قرآن کی آیات کو دیکھا کریں تو اس پر ایک براڈر امیجنیشن کر کے اس پہ ذرا تصور کا پورا استعمال کیا کیجیے. تو کیا ہوا؟ سورج نکلا، وہ کیسے صبح کو لے کر آیا. سورج کی روٹیشن، روشنی کا آنا، زمین سے اس کی دوری، زمین کے ایک خاص حساب سے گردش، اور کیا کیا خوبصورت انتظامات. تو ہر صبح جو ہے اللہ کی عظمت کا ہمیں احساس بڑھ جانا چاہیے. تو دن کے چڑھتے ہی ہم نے اللہ کی پناہ میں آگے قل اعوذ برب الفلق. وہ جو رب اتنی خوبصورتی سے اس دن کو چڑھاتا ہے، اور جس نے اتنے خوبصورت انتظامات کیے ہوئے ہیں، تو کیوں نہ ہم سارے اسی کی حفاظت میں آ جائیں. تو ہم اس کی پناہ میں آگے ایک دفعہ اسے پڑھ لیجئے آیہ مبارکہ کو. ایک ہی لفظ نیا ہے. قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں رب کی صبح کے. ماشاءاللہ. اچھا جی. سو من شر ما خلق، شر سے ان چیزوں کے جو اس نے پیدا کیا. تو اب یہاں پہ من کا معنی کس کس کو آتا ہے؟ جلدی سے بتا دیں. من سے. سے ہم سب نے پڑھا ہوا ہے اعوذ باللہ من الشیطان. من سے. شیطان سے ہاں یہاں آیا من شری، شر سے. شر. تو من کا معنی سے شر. شر کیا ہوتا ہے یہ تو آپ سب کو پتہ ہے نا، اردو میں استعمال ہوتا ہے. شر کیا ہوتا ہے؟ برائی. کسی کے شر سے بچنا. برائی بالکل ٹھیک کسی ہے، کی. بالکل. تو شر کہتے ہیں تکلیف یا برائی کو. ہر وہ چیز جو آپ کو برائی کی طرف لے جائے یا آپ کے لیے تکلیف کا باعث بنے، وہ شر ہے. تو ہم اردو میں کہتے ہیں نا شرارت، کسی کی شرارت سے بھی ہو سکتا ہے آپ کو تکلیف پہنچے. شریر انسان آپ کے لیے نقصان کا باعث بنے، اشرار، شر پسند، شر انگیز. تو یہ ساری چیزیں شر کا یعنی تکلیف کی باعث بنتی ہیں. اچھا، تو شر کا لفظ بھی دیکھ لیں آپ، قرآن میں 30 دفعہ ہے. تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ تکلیف یا برائی. اب آ گیا ماں. ماں کا کون سا معنی پہلے آپ نے پڑھا ہوا ہے؟ بتائیں. نہیں، جو، کیا. تو ماں کے 3 معنی ہیں. اس وقت آپ پوچھتے تھے، یہ سوال ہوتا تھا کہ سر کیسے پتا چلے گا کون سا معنی استعمال ہو رہا ہے. اب آہستہ آہستہ دیکھیے آپ کو کانٹیکٹ سے اندازہ ہونا شروع ہوگا. رول تو ہم بعد میں انشاءاللہ اس پہ بھی تھوڑا بہت سیکھیں گے. اب یہ دیکھیں درمیان میں آیا ہے ماں، من شر ما. سو
کس چیز کے شر سے؟ ان چیزوں کے جو بھی کے معنی میں کنیکٹنگ ورڈ میں کے شر سے. تو آئیے ذرا ما کو دیکھتے ہیں. ما فی ہی اس میں ہے، فی ہی ما فی ہی نہیں ہے اس میں. ما کا معنی نہیں والا شروع میں لگ گیا. عربی بول چال میں بہت زیادہ اس کا استعمال ہوتا ہے. ما اور من کو ایک دفعہ یہ دیکھ بھی لیتے ہیں کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جیسے آپ نے کہا ما کا ایک معنی نہیں، ایک کیا اور ایک جو، کنیکٹنگ ورڈ والا. آئیے تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ کیسے کیسے استعمال ہوگا تو کیا معنی ہوگا. ما جب حرف کے ساتھ لگے گا، حرف، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیا حرف آیا؟ فی. تو ما فی ہی، تو اس کا معنی نہیں. ما فی ہی یاد ہے نا آپ نے، فی ہی فی ہم، تو ما فی ہی نہیں اس میں. اگر یہ تھا ما کا نہیں والا معنی. ما کا کنیکٹنگ ورڈ والا معنی، جو والا معنی جو ہے، سوری سوالیہ والا، واٹ، تو وہ کب آپ کو ہوا؟ ما دینو کا. یہ بھی ہم نے آپ سے کہا تھا ما دینو کا. ذرا جواب دیں آپ سارے، میں چیک کروں آپ کو جواب یاد ہے. دینوں کا اسلام. دینوں کا اسلام. دین محمد، دینی اسلام، دینی اسلام، دینی الاسلام. دینوں کا نہیں، دینی. میں نے کہا ما دینو کا، تو آپ مجھے جواب میں یہ تھوڑی کہیں گے آپ کا دین اسلام ہے. ہاں میں نے دین کیا ہے اسلام. تمہارا دین؟ دینی الاسلام. کیا ہے تمہارا دین؟ اسلام. ہاں جی، تو ما دینو کا، ٹھیک ہو گیا، ہے تمہارا دین. اب ایک ایگزامپل ابھی آپ نے پڑھی ہے، من شر ما خلق، یہ درمیان میں آ گیا تو یہ جو والا معنی دے رہا ہے. اگر ما فعل ماضی کے ساتھ آ جائے شروع میں، تو یہ خلا کا جو لکھا ہوا نا یہاں پہ، خلا کا، یہ اصل میں فعل ماضی بھی ہے، خلا کا، لیکن وہاں چونکہ درمیان میں ہے جو والا معنی، تو وہ نہیں والا معنی بھی دیتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. من، یہ بھی آپ نے پڑھا تھا، اس کے بھی دو معنی ہیں، سوالیہ اور جو والا، کنیکٹنگ ورڈ والا. تو من ربو کا، اس کا جواب دیجئے ذرا سارے. ربی ربی اللہ، اللہ. ربنا اللہ، ربی اللہ، ربنا ربی اللہ. اللہ. نہیں، ربی اللہ. کچھ لوگ بول رہے ربی ہیں، اللہ. ہاں کچھ لوگ تو صحیح کہہ رہے ہیں نا، ربو کا ایک ہے. اگر میں پوچھتا من ربکم، تو پھر آپ جواب دیتے ربنا اللہ. ربنا اللہ، رب اللہ. ربی ہاں، اللہ. میں نے پوچھا ربی تھا، اللہ. تو ربی اللہ، ٹھیک ہو گیا. اور اس کا ایک اور استعمال، سمیع اللہ لمن حمیدہ، وہ جو جس نے حمد کی اللہ کی، یہ درمیان والا معنی اس کا آ گیا. تو یہ اس کے بھی دونوں معنی. تو ہم نے اس سورہ کے بہانے سے یہ بھی ریوائز کر لیا، ما اور من کے معنی. تو من شرری ما خلق، ان چیزوں کے شر سے جو اس نے پیدا کی. یعنی کس نے پیدا کی؟ اللہ نے. پیچھے ہم کہہ چکے ہیں نا. تو خلق کو آپ یاد رکھیں، ہم کہتے ہیں خالق، مخلوق، خلق خدا. تو خلق اس نے پیدا کیا، خلق اس نے پیدا کیا. اچھا جی، اب یہاں سے ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہر اس چیز کے شر سے جو پیدا کی، تو مخلوق ساری کی ساری اللہ ہی نے پیدا کی، ہم اس سارے کے شر سے بچ رہے ہیں. اللہ نے تو انسانوں کو اچھے کاموں کے لیے پیدا کیا تھا، تو انسان بھی شر پھیلاتے ہیں، ان کے شر سے بھی بچنے کی دعا ہے، من شر ما خلق. اس طرح ہر چیز کے شر سے، جاندار بے جان چیزوں کے شر سے ہم اللہ کی پناہ میں آگے. تو اتنی پیاری یہ آیات مبارکہ ہیں، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. پھر آپ نے ایک نظر اس کو پڑھ لیجئے. چلیں اگلی آیہ مبارکہ میں، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، وَمِن شَرِّ، اور من شر سے، شر، یہ تینوں لفظ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. غاسق، تو نیا لفظ آج کا جو آپ نے سیکھنا ہے. اس وقت کیا وقت ہے بتائیں مجھے سارے؟ رات، رات ہے. رات کو کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا. اندھیرا. تو ہم جب یہ کلاس پڑھ رہے تھے اس وقت غاسق، اندھیرا چھایا ہوا تھا. اب یہ لفظ آپ کے ذہن میں فٹ ہو جانا چاہیے اس مثال سے. اور یہ غاسق کا لفظ کیا ہے؟ اس سمے فعل حرف
اسم اسم کیسے پتہ چلا؟ آخر میں تنوین ہے دو زیر کی ماشاءاللہ. غاسقن تو اندھیرا، اپنی بھولے گا انشاءاللہ. اذا وقبا، از اور اذا دونوں کا مطلب ہوتا ہے جب. سینکڑوں بار ہیں یہ قرآن میں دونوں لفظ از اور اذا. آج اس کلاس کے بعد اگر آپ قرآن کھول کے ان کو ڈھونڈیں گے آپ کو یہ مل جائیں 2-4 دفعہ تو پھر یہ آپ کے ذہن میں پکے ہو جائیں گے. از اور اذا دونوں کا مطلب جب. دونوں کا کیا مطلب؟ جب. البتہ ایک رول یہاں پر آپ نے پڑھنا ہے. اذا کے بعد جب ماضی آئے تو اس کا معنی مضارع والا ہو جاتا ہے. ماضی میں تو کوئی کام ہوا ہوتا ہے نا پیچھے، تو وقبہ کا اصل معنی تھا وقبہ وہ چھایا، ٹھیک ہے، یعنی ہوا تھا، اندھیرا ہوا تھا. لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ اذا وقبہ، کہ جب چھا جائے، جب چھا جائے. تو چونکہ ماضی آپ نے پڑھا ہوا اس لیے میں اس طرف اشارہ کر رہا ہوں. ماضی اب آپ کو پتہ ہے نا، جیسے آپ نے فعلا، فتحا، نصرا، ضربا، اسی طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے پڑھا خلقا، اسی طرح ہے یہ وقبہ. ٹھیک ہے جی، وہ چھایا یعنی اندھیرا ہوا تھا. تو یہاں اذا کی وجہ سے معنی بدل کے بن رہا ہے جب چھا جائے گا، یہ جب چھاتا ہے. ایک اور فعل بھی ہے قرآن میں، جا اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ بھی فعل ہے جا. اس کا معنی ہے وہ آیا، یعنی آیا تھا. لیکن جب اس کے ساتھ اذا لگ جائے یہ بھی مضارع بن جاتا ہے کہ جب وہ آئے گا، آ جائے گا یا آتا ہے. تو یہ ایک چھوٹا سا رول آج آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اذا کے بعد ماضی کا فعل آئے تو معنی مضارع والا ہوتا ہے. ظاہر ہے ماضی تو اپنی شکل میں ہی رہتا ہے، جب آپ اس کا ترجمہ یا معنی کریں گے، سینس لیں گے، تو مضارع کا کریں گے. اب یہ آیہ مبارکہ ہمارے لیے بڑی خاص ہے کہ اندھیرے کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے. کیوں؟ سارا دن آپ مصروف رہے، کوئی غلط کام نہیں کیا، رات کو آئے، بیٹھے فارغ دماغ، سیل فون لے کے بیٹھ گئے. یا رات کو لوگ کیا کریں گے؟ موویز دیکھیں گے، غلط چیزیں شروع ہو جائیں گی، ٹی وی لگائیں گے. تو یہ سارے زیادہ تر کام آپ کو پتہ ہے کہ وہ رات کو ہوتے ہیں. پہلے وقتوں میں تو وہ شب خون بھی مارتے تھے نا، رات کا حملہ. تو رات بڑی خطرناک چیز ہے، دشمن کے حملے رات میں آسان ہوتے ہیں. تو اس اندھیرے سے پناہ مانگی گئی. ومن شر غاسق اذا وقب. سو ہم نے رات کے وقت خاص طور پہ محتاط رہنا ہے، احتیاط کرنی ہے ان ساری چیزوں سے. تو یہاں پہ آپ نے غاسق کا لفظ معنی اندھیرا، وقبہ فعل ہے معنی وہ چھایا، لیکن اذا کی وجہ سے معنی کر رہے ہیں چھا جاتا ہے. تو ہم اندھیرے کے شر سے پناہ مانگتے ہیں، چھا جاتا ہے اے اللہ، کیونکہ وہیں سے بات وہاں سے شروع ہوئی ہے، قل اعوذ برب الفلق. تو صبح سے لے کے اب اندھیرے تک بات پہنچی. پھر اگلا جو ہم پناہ مانگیں گے وہ کیا ہے؟ ومن شر النفاثات فی العقد. اور من سے شر، اور کس چیز کے شر سے؟ نفاثات. تو یہ بنا ہے نفاثہ سے، نفاثہ، اور یہ گول تا ہٹا کر الف تا والی جمع جو بنتی ہے، آپ کو یاد ہے سب کو؟ تو نفاثہ جب آپ ادائیگی کریں گے نا، منہ سے بولیں گے تو آپ کے منہ سے پھونک نکلے گی. نفاثہ، اس سے معنی یاد رکھیں، پھونک مارنے والی، جادوگرنی. یہ مؤنث کا صیغہ وہ ہے نفس الفاظ کے حساب سے، لیکن اس میں جب یہ ہم یوز کرتے ہیں نفاثات تو اس میں سبھی شامل ہیں، جادوگر یا جادوگرنی کوئی بھی ہو، سب ایسے لوگ. نفاثہ منہ سے بولے تو ساؤنڈ نکلتا، وہ پھونک نکلتی ہے. تو اس سے معنی یاد رکھنا ہے، پھونک مارنے والی، جادوگر، جادوگرنیاں. یہ آپ کو پتا نا جادو کا ایک طریقہ ہوتا ہے، وہ گرے باندھ باندھ کر اس میں پڑھ پڑھ کے پھونکتے جاتے ہیں. تو اس سے بھی پناہ مانگی جا رہی ہے ومن شر النفاثات فی العقد. اور آج کل یہ کام بہت ہی خراب ہوا ہے، اچھے خاصے لوگ اپنے کمزور عقائد کی وجہ سے یہ فضول کام کرتے ہیں اور اپنا پیسہ بھی لٹاتے ہیں، لوگوں کی عزت بھی جاتی، ایمان تو جاتا ہی ہے. ومن شر النفاثات فی العقد. عقد کا لفظ جو ہے یہ جمع کا لفظ ہے،
अल-उक़द है ये इस्म, और इसका सिंगुलर है उक़दा। अभी थोड़ी देर पहले देखें गोलता से जमा बनी थी अलिफ ता लगाकर। तो अरबी में कोई एक रूल नहीं है, ये जहन की खिड़की खुली रखनी है। अब देखें गोलता उक़दा के आखिर में गोलता है, लेकिन इसकी जमा बन रही है उक़द, उक़दात नहीं बन रही। तो वैसे उर्दू में भी हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, एक हम टर्मिनोलॉजी बोलते हैं अक़दे निकाह, निकाह की गिरा। तो आपने ये सुना होगा आमतौर पे। वो भी क्या होती है, गिरा होती है, शादी की गिरा। तो इससे आपने ये माना अपने जहन में रखना है, वमिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फिल उक़द, किसके शर से, फूंक मारने वालियों के शर से, जो गिरहों में यानी गिरा बांधकर उसके अंदर वो करती हैं, फिल उक़द, गिरहों में। ठीक हो गया जी? जी सिस्टर फातिमा कुछ कहना है आपने, फरमाइए। सर ये पूछना था कि ये वो प्लीज स्लाइड दिखाए ना, कि ये जो नफासात है, इसका इसका सिंगुलर क्या होएगा? नफ़्फ़ासा, नफासा। और एंड में अलिफ ता तो नहीं लगी इसकी, तो जमा में तो अलिफ ता लगती है ना? जी अलिफ ताई लगी हुई है, सा नफ़्फ़ासात। इस सा के ऊपर खड़ी अलिफ। अरबी में अलिफ ताई सा है ना जी सर? सा के ऊपर खड़ी जबर है और ता है ना, तो जी जी उसमें तो अलिफ और ता एंड में होता है ना? जी जी जी। अब आप मेरी बात सुनिए ना गौर से, मैंने आपकी बात सुन ली है। ये जो सा के ऊपर खड़ा जबर है ना, ये कायम काम होता है अलिफ के। अरबी में इसको यूं भी लिख सकते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक तो ठीक। नफ़्फ़ासात, और पीछे मैंने स्लाइड पर आपको दिखाया है, भी वैसे भी लिखा हुआ था, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब हमने आजकल जो अमूमी हमारे यहाँ इशू है मुआशरे में, और आप ये जो सब लोग आज बैठे हुए हैं, ये खास तौर पर आपने ना सिर्फ खुद अपनी जात के लिए सीखना है, दूसरों को भी गाइड करना है कि ये जो मसले मसाइल होते हैं, इधर नहीं जाना, उधर नहीं खाना, फलां के घर वो जादू कर देगा, ये हो जाएगा, फलां हो जाएगा। आप ये सूरा पढ़िए और अल्लाह के ऊपर बेहतरीन एतकाद के साथ हर चीज का इलाज। वमिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फिल उक़द। तो ये आज आप मुफ्त का नुस्खा है ये सूरह मुबारक। तो गल जादू जैसी आजमाइश हो, अकायद खराब होने लगे, क्योंकि लोग जादू ऐसी मुसीबत में पड़ जाते हैं, फिर उसके इलाज के लिए कहाँ कहाँ गलत गलत लोगों के पीछे चलने लग जाते हैं, जबकि दीन ने और अल्लाह ने उसका हमें आसान हल दिया हुआ है। असल में माले मुफ्त दिले बेरहम, वो ऐसे नुस्खे देना तो लोग कहते हैं अच्छा ठीक है, तो लेकिन उसके लिए इत्तेकाद कि नहीं, अल्लाह ताला ने अगर ये कुरान में दिया है तो ये इसका हल है। वमिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फिल उक़द, तो फूंक मारने वालियों के शर से जो गिरहों में फूंक मारती हैं। आइए, तो हमने पहले कहा था ना कि एक तो रात का वक्त, फिर उसमें साथ शैतान का रात को एक वार, वो क्या करता है कि वो रात को जब इंसान सोता है, ये हदीस मुबारक है, और तो अबू हुरैरा से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान तुम में से हर एक की गुद्दी पर, सर के आखिरी हिस्सा में, जब वो सोता है तो 3 गिरहें लगा देता है, 1 2 3, और मंत्र पढ़ता है हर एक के ऊपर कि तेरे लिए रात लंबी हो, बस खूब सो जा। चाहता क्या है, वो है कि बस अब ये सोता रहे। लेकिन जब आप रात को उठते हैं और उठते ही कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर, या आपने कहा अल्लाहु अकबर, या आपने कहा बिस्मिल्लाह, तो अल्लाह का जिक्र किया तो पहली गिरा खुल गई। फिर आप उठे और आप वजू के लिए गए, अगली गिरा खुल गई। फिर आपने नमाज फजर पढ़ी तो सारी गिरें खुल गई, और एक बेहतरीन दिन का आगाज, आपके हर काम में बरकत। अदरवाइज वो फिर वही बेबरकती जो इस वक्त सारे मुआशरे में हमें नजर आती है। आखिरी आया मुबारक है वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, वा मिन शर्रि, आप सबने पढ़ लिया, माना आता है हासिद का माना हसद करने वाला, ये इसम है, और इज़ा देखें फिर आ गया। तो इज़ और इज़ा कितनी दफा है कुरान में? 650 मरतबा। माना जब।
تو حسدا ماضی کا فعل ہے, اس کا معنی تھا اس نے حسد کیا. اب بتائیں, اب یہاں پہ ہم اس کا ترجمہ کیا کریں گے اذا لگنے کی وجہ سے؟ جب وہ حسد کرے جب وہ گا حسد کرے کرتا کرے میں ہو ہے جائے گا یا کرنے لگے. کرتا ہے یا کرے گا, یہ ہو گیا معنی. کرے گا. اصل معنی کرے. حسدہ کا کیا تھا؟ اس نے حسد کیا, یہ بھی فعل ہے تو یعنی ماضی میں کیا تھا, لیکن اذا کی وجہ سے بن گیا جب کبھی بھی وہ اے اللہ وہ حسد کرتا ہے یا کرے گا, میں تیری پناہ میں اس کے شر سے آ رہا ہوں. تو حسد آج کل کا ایک اور بہت بڑا مسئلہ. حسد یہ ہوتا ہے, تھوڑا سا ایک انسانی رویے کو سمجھ لیجیے, کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے کو ملنے والی کسی نعمت کے اوپر یہ خیال پیدا کرے کہ اس کو کیوں ملی, ایسے چھن جائے, مجھے مل جائے, مجھے بھی نہ ملے, بس اس سے چھن جائے, دس از حسد. اس کے مقابل انسان کی نفسیات کے حوالے سے ایک اور لفظ ہے کہ کسی کے اوپر رشک کرنا. جب آپ یہ چاہیں کہ یا اللہ یہ تیرا فضل تیرے اس بندے پر ہوا ہے تو مجھے بھی نواز دے, تو یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت چیز ہے. حسد کرتے ہوئے اصل میں نا آپ اللہ کی ذات کو نیرو ڈاؤن کر دیتے ہیں, کہ جیسے اللہ کے پاس ایک ہی چیز تھی, اس نے ایک کو دے دی, آپ کو نہیں دے سکتا, ہے نا. تو اللہ ایسا تو نہیں ہے نا جو اپنے اربوں لوگوں کروڑوں مخلوقات کو دے سکتا ہے. تو ایک آپ کو اگر ایڈیشنل چیز چاہیے تو آپ کے یہ الحمدللہ ماشاء اللہ اے اللہ تو نے اس کو نوازا ہے, اسے بھی خوشی سے کہیے ماشاء اللہ, تو اے اللہ تو مجھے بھی دے دے. تو یہ خواہش رکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کر سکتے ہیں. اسے اور دے مجھے بھی دے, یہ اس سے بھی بڑا اچھا جذبہ ہے. حسد حرام ہے اور رشک کرنا جائز ہے. اور ویسے یہ ایک الگ بات ہے کہ رشک بھی کس پر کیا جائے. سب سے بہترین لوگ جن پر رشک کیا جاتا ہے وہ ہوتے ہیں علم والے لوگ. علم والوں پہ رشک کیجیے. یہ لوگوں کے بڑے گھر دیکھ کے, گاڑیاں دیکھ کے, تو I don't know, مجھے تو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ تو یار کس دنیا میں رہ رہے ہیں, آپ بدل جائیے. علم والوں پہ رشک کیجیے کہ اللہ تو نے ان کو نوازا ہے, خوب نوازا ہے, مجھے بھی علم دے, کہ اس سے بڑی دولت اور کوئی نہیں. تو حسد اس نے حسد کیا, اذا حسد جب وہ حسد کرتا ہے یہ کرے گا. تو حسد آج کل عام ہے, اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں حسد سے بچا. اور آپ کو ایک مزے کا فارمولا بتاؤں, آپ اپنے بہن بھائی دوست احباب ہر ایک کے لیے دعا کیا کیجیے, اللہ تو سب کو دے, خوب دے, مجھے بھی دے. اللہ تو نوازنے والا ہے, سب کو دے گا. اور یہ یاد رکھیں, جب آپ اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ کو اور بڑی بہترین دعا آپ جو کر سکتے ہیں اپنے, وہ ایک بھائی بھائی کے لیے کر سکتا ہے. تو یہ دعا کیجیے اللہ انہیں نوازے. اور میں ایک ہنس کے جو ہے نا دنیاوی نسخہ بھی کہتا ہوں, اس میں کہتا ہوں اس میں بڑا فائدہ ہے. وہ بے وقوف لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں میرے بھائی سے چھن جائے, میرے دوست سے چھن جائے. دنیاوی نسخہ یہ ہے کہ اگر اللہ اسے عطا کر دے گا تو وہ آپ کا محتاج نہیں رہے گا, اور آپ کے پاس اگر آ گیا مانگنے اور آپ کو امتحان میں ڈال دیا, اس سے بھی بچ جائیں گے آپ, ہے نا. تو بہت فائدے ہیں یہ, اس لیے دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی خوب نوازے. تو آیہ مبارکہ میں 3 شرور کا ذکر ہے, غاسق, نفاثات اور حسد. بہت ہی خطرناک شر ہیں. ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ ان شر کے حملوں میں آ جاتا ہے, احساس بھی نہیں ہوتا اس کو, اور پھنس جاتا ہے. تو اس سورہ کو میں اور آپ اپنی زندگی میں لائیں جیسے اللہ کے نبی نے کیا. ہر فرض نماز کے بعد تینوں پڑھیں, قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, اور فجر اور مغرب کے بعد 3 بار پڑھیں. اور اللہ کا دیا ہوا یہ فارمولا استعمال کیجیے. ڈاکٹروں کے فارمولے اور عاملوں کے نسخے تو کوئی بھی اس نسخے کے برابر ظاہر ہے ہو ہی نہیں سکتا. تو یہی نسخہ لوگوں کو بتائیے. جو کوئی اس پریشانی میں وہ نظر لگ گئی ہے, جادو ہو گیا ہے, اسے کہیں کوئی بات نہیں, آپ یہ سورہ مبارکہ پڑھیے انشاءاللہ, اور وہیں آپ کو اس کو سمجھا بھی دیجیے کہ یہ سورہ مبارکہ میں آپ یہ باتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو دعا کے ساتھ ساتھ کوشش بھی کرنی چاہیے, جیسا کہ میں نے آپ کو بھی کہا ہے کہ اس پیغام کو آگے عام بھی کیجیے.
اور اس وقت اتنے شرور پھیل رہے ہیں کہ ہمیں قرآن کی ان تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانا ہے اور اس طریقے سے خود کو بچانا ہے جیسے اللہ کے نبی نے بتایا اور اللہ نے بتایا. تو اللہ کے نبی بھی یہی کرتے تھے، دوسروں کو بتاتے تھے اور پھر ساتھ ہاتھ سے، زبان سے، دل سے ہر طرح سے منکرات کو روکنا ہے، برائی کو روکنا ہے. خالی اس پر تکیہ نہیں کرنا کہ میں نے کہہ دیا اور وہ کافی ہو گیا، نہیں. تو سورہ فلق کا خلاصہ کیا ہوا؟ تمام شرور سے بچنے کا فارمولا. آپ نے کہا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، جو کچھ بھی اللہ تو نے پیدا کیا. اور پھر خاص طور پہ اندھیرا، غاسق، جادو، نفثات فی العقد اور حسد اذا حسد سے. چلیں جی ہم ایک شارٹ بریک لیں گے یہاں پر. جی کسی نے سوال پوچھا ہوا ہے توحا حبیب نے. جی بالکل حدیث کے الفاظ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. سر میرا ایک سوال ہے. جی سسٹر فرمائیے. 11 کے بعد بک میں یہ 12 والا لیسن نہیں ہے جی، ورک بک کا جو ہمارے انشاءاللہ آپ کو پاس. بقیہ، جی آج انشاءاللہ آپ کو بک کا بقیہ حصہ گروپ میں بھجوا دیں گے 12 سے لے کے 20 تک. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. جی سسٹر بردہ فرمائیے آپ کا سوال. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میرا ایک کوشچن ہے کہ اس صورت میں فرمایا گیا ہے کہ پڑھ پڑھ کے پھونکنے والے سے، تو اگر ہم اپنے گھر والوں پہ پڑھنا چاہتے ہیں جیسے صبح اور شام کے سب کے لیے ایز اے مدر جو ہے اپنے بچوں کو تو ہم ٹرین کرتے ہیں کہ وہ بھی پڑھا کریں خود بھی، تو ہاؤ ٹو ڈو اٹ؟ مطلب ہم پھونک نہیں مار سکتے، اسلام میں یہ کہا گیا ہے کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، تو ہم کیسے ان کو کہ وہ بھی اس میں حفاظت میں رہیں، حصار میں صبح اور شام کے اذکار کے آپ بارے میں نے میں کیا کہا ہے کہ کیا کہا گیا نہیں کرنا چاہیے؟ پھونکنا نہیں چاہیے. جی سوری پھونکنا نہیں چاہیے نا، آپ پڑھ کے اور پھونک مارتے ہیں یہ اچھا نہیں. یہ تھوڑا سا ذرا غور سے بات سنیے. میں کسی کنٹروورشل اس میں نہیں جانا چاہتا. ابھی حدیث کے الفاظ میں تھا کہ آپ معوذات پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونکیں اور اپنے بدن پر مل لیں، تو یہ حدیث کے مستند حدیث کے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہو گیا. تو جب حدیث ہمارے سامنے آ گئی تو میں فردر کوئی انٹرپریٹیشن نہیں کر سکتا. دوسرا ایک والدہ اپنے بچوں کے لیے نہیں پڑھے گی تو کس کے لیے پڑھے گی؟ اور ایک اپنے ہسبینڈ کے لیے اور اپنے بہن بھائیوں کے لیے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ ویسے نہیں پڑھتے استغفار سارے مسلمانوں کے لیے بھی؟ جی 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 وہ سر. پڑھیے. اللہ یہ نے فارمولا جو ہے ان سارے کاموں کے لیے دیا، آپ ان کو بھی پڑھیے، دوسرے کو نصیحت بھی کیجیے، اور آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ ان کو بھی گائیڈ کرتے ہیں کہ وہ خود بھی پڑھیں. تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ. جی تو آئیے جی اب ہم انشاءاللہ گرامر کے اس حصے میں آج ایک اور مزے کی چیز یہ ہے کہ ہم نے جی سسٹر مسفرہ کچھ کہہ رہی ہیں. ٹھیک ہے سسٹر. تو ہاں آج ہم نے فعل مضارع شروع کرنا ہے. فعل ماضی ہم پہلے پڑھتے رہے ہیں، آپ نے مڈ کوئز سے پہلے فعل ماضی پڑھا تھا، اور آج انشاءاللہ نئی چیز جو ہے وہ فعل مضارع ہے، وہ بھی ہم پڑھیں گے. بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، اور انشاءاللہ ایک اور سٹیپ اپنے سیکھنے کے عمل میں آگے بڑھ جائیں گے. تو ہم ٹی پی آئی کے ذریعے یہ کرتے ہیں، تو لہٰذا آپ سب جو ہے ٹی پی آئی ذرا ایک دفعہ کریں میرے ساتھ. کیا ہے یہ بتائیے؟ سنیے، سنیے، دیکھیے، یہ سوچیے، بولیے، بولیے، بتائیے، دکھائیے، دل دل سے کیجیے دل سے کیجیے، اور مل کر کیجیے. مل کر کیجیے. چلیں. تو آپ کو پتہ ہے عربی میں الفاظ کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اور وہ کیا کیا ہیں بتائیں آپ لوگ بولیں سارے. ٹھیک. تو یہ ہر دفعہ آپ کو سلائیڈ دکھاتے ہیں کہ یہ پکا ہو جائے انشاءاللہ. فعل یا ورب عربی میں زیادہ تر کتنے حروف سے بنتے ہیں بتائیں؟ 3. اچھا آج کی چیز ہوئی ہے، ذرا غور سے میری بات سنیں. آپ سب مجھے بتائیں
یہ تو وہ افعال ہے نا جو ہم گرامر میں پڑھے ہیں، فعلا، فتح، ناصر، ضربا. آج کے دن میں ہم نے کون کون سا فعل پڑھا؟ ذرا لکھیں نا چیٹ باکس میں، بتائیں. میں ساتھ ساتھ بولتا رہا ہوں، یہ بھی فعل ہے، یہ بھی فعل ہے، یہ بھی فعل ہے. چیٹ باکس میں لکھیں. ماشاءاللہ. خلقہ، اس میں بھی دیکھیں 3 ہے. خلقہ، خلقہ. فلک نہیں ہے، فلک اسم ہے پلیز. وقبہ، ویری گڈ. وقبہ، واقبہ، اس میں بھی 3 ہے. وقبہ. اور ماشاءاللہ حسدہ، ہا سین دال، حسدہ، یہ بھی فعل ہے. تو یہ بھی آپ کی ووکیبلری میں ایڈ ہو رہے ہیں، یہ بھی افعال ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح جیسے یہ پڑھ رہے ہیں ہم. چلیں، یہ ایک ایڈیشنل آپ نے اچھی بات بتا دی. سر آواز ہی نہیں آ رہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر کا نیٹ سے ڈراپ ہوا ہے، جب تک وہ جوائن کرتے ہیں میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں. فعل کی 3 اقسام ہوتی ہیں: فعل ماضی جو ہو گیا پرفیکٹ ٹینس، فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا یا ہوگا امپرفیکٹ ٹینس، اور فعل امر حکم دینا یا جو ہے گزارش کرنا. سر کاشف، یو آر لسننگ ٹو می پلیز. سلائیڈ میں کمپلیٹ کیجیے کلاس. بردر ہے، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی، آڈیو ویڈیو کلیئر ہے آپ کا، آپ جو ہے کیجیے. اوکے، جزاک اللہ. سلائیڈز پلیز آپ ہی رن کیجیے. ٹھیک ہے، سلائیڈ میں رن کر رہا ہوں. یور آڈیو ویڈیو از کلیئر، پلیز کنٹینیو فرام دس سلائیڈ. اینڈ بائی دا وے اف دیر کمز اندر انٹرپشن تو پھر آپ اس کو کمپلیٹ کیجیے گا. ٹھیک ہے، آل رائٹ سر. جی. تو یہ ہو گئی جی فعل کی 3 قسمیں. لیٹس موو فارورڈ نا. تو نیکسٹ جو ہمارے پاس ہے، ہم نے فعل ماضی پہلے پڑھا ہوا ہے، اور فعل ماضی جو ہے آپ سب جانتے ہیں، اس کے اشارے بھی آپ سب کو پتہ ہیں. فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. تو آپ میں سے کروائیں، کون کروائے گا؟ جی سسٹر حلیمہ کروائیے. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا، فعلت اس عورت نے کیا. اچھا جی، ویری گڈ، ٹھیک ہو گیا جی. اچھا، تو فعلا کا آپ نے یہ ماضی کے کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اب فعلا پہ ہماری اچھی پریکٹس ہوئی ہے، تو آگے بڑھتے ہیں. اور اس پر ہم آپ کو بتا چکے کہ 9000 افعال جو ہیں اس کے اوپر آپ کے پاس آئیں گے. جی جی بردر آئی نیکسٹ سلائیڈ. ہم جو ہے اس کی فعلا کی پریکٹس بھی آپ نے کی ہوئی ہے. حل فعلا جواب دیں آپ سب لوگ مجھے. نعم فعلا، نعم فعلا، حل فعلو، نعم فعلو، حل فعلتا، نعم فعلت، حل فعلتم، نعم فعلنا. نام فعلنا. ماشاءاللہ، ٹھیک ہے جی. تو اب ہم نے یہ کانسیپٹ آپ نے پڑھا تھا کہ جب 2 پیش کے ساتھ آئے گا سبجیکٹ کی حالت ہے اسم کی، اور جب 2 زبر ہوں گی تو وہ آبجیکٹ کی حالت میں آئے گا.
अब हम इसको ले जाते हैं उसमें कि हल फ़अल खैरा, तो क्या जवाब देंगे आप? नाम फ़अल नाम खैरा। फ़अल खैर हल फ़अलू खैरा, नाम फ़अलु खैरन हल फ़अलत खैरा, नाम फ़अलतु खैरन हल फ़अलतुम खैरा। नाम फ़अलना खैरा। माशाल्लाह। तो यही कौन, देखें हमने पढ़ा था हुआ, हुम, अंता, अन्ना, अंतुम, नहनु, ये ज़माइर अफ़ाल का हिस्सा होते हैं। जब हम कहते हैं फ़अला, तो आपको पहले से पता, हमने कहा सब्जेक्ट कौन है? हुआ, उसमें सब्जेक्ट कौन है? हुआ। और हम जब कहते हैं फ़अलू, हम, फालता में अंत फालता, अना फालतू, अंतुम फालतुम, ये लिखे नहीं जाते क्योंकि पहले से ये फेल का हिस्सा है। जरा माइक जिनका ऑन है वो बंद कर लें तो आपकी मेहरबानी होगी। जिनके माइक से बहुत शोर आ रहा है, जज़ाकल्लाह। तो फेल मुदारे माजी था जो माजी में हो गया, मुदारे है जो अभी हो रहा है और आइंदा होगा। ठीक है, तो फर्क ये उर्दू और इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस होता है, अरबी में ये इकट्ठा कर दिया गया मुदारे में। बाकी हम बाद में इंशाल्लाह सीखेंगे कि कैसे पता चलता है क्या करना है। तो देखें फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतु, फ़अलतुम, फ़अलना में तब्दीली कहाँ आ रही थी? हमने कहा जहाज उड़ गया दुम पर तब्दीली है, यानी अफ़ाल के आखिर में, शुरू में फ़ा आइन लाम सेम था सब में। अब मैं आपसे कहता हूं, एक और मिसाल देता हूं कि आप रनवे पे खड़े हैं, जहाज उतर रहा है, जहाज आ रहा है रनवे पे, तो आप रनवे पे खड़े हैं, आपको क्या चीज नजर आएगी जहाज की? बताइए। फ्रंट, फेस, टेल, उसका सामने, उसका मुंह, सामने वाला हाँ, उसकी, हाँ, उसका आपको सामने की टिप जो है या चोंच जिसे कहेंगे, आपको वो नजर आएगी। जब उड़ता है तो आपको टेल नजर आएगी। वो था माजी, जहाज चला गया। अब ये देखें, कॉन्सेप्ट समझे, मुदारे आ रहा है, आ जाएगा, तो नजर क्या आ रही है उसकी हमें? फ्रंट से उसकी चोंच। तो इसका मतलब है मुदारे में तब्दीली क्या होती है? शुरू में, अफाल के शुरू में। ठीक है, तो देखें वो तब्दीली क्या हो रही है? वो बन गया यफ़अलू, या आ गया, यफ़अलून, तफ़अलू, अफ़अलू, तफ़अलून, नफ़अलू। अब जो वो जो फा आइन लाम शुरू में आता था ना, उसकी जगह पर अब शुरू में क्या लग गया है? ब्रदर आई ने देखे काम आसान कर दिया, या लग गया है, फिर या है, फिर ता है, फिर आ है, फिर ता और फिर नून है। तो ये शुरू में तब्दीली हमें नजर आनी शुरू हो गई। तो हमारे मुदारे क्या बन गया? ये देखिए अलामत मुदारा, मुदारे आपको दिखा रहे हैं, या, ता और अलिफ, नून। ठीक है जी। सो आइए अब इसकी जरा हम प्रैक्टिस करेंगे कि ये बना है यफ़अलू, यफ़अलू ये। अच्छा, अब एक और आपने तब्दीली करनी है, वो क्या करनी है? ये देखें, पहले हम हाथ रखते थे इस लेवल पर, गौर से देखें मुझे, इस लेवल पर हम कहते थे ना फ़अला, फ़अलू, फ़अला, फ़अलतु, फ़अलतुम, फ़अलना। अब हम थोड़ा सा ऊपर हाथ ले जाएंगे, ये मेरे कंधे के लेवल पर, और ये मुदारे है ताकि फर्क जो है हमें, तो यहां पर आके मैं कहूंगा यफ़अल, वो करता है, करेगा। यफ़अलूना, वो सब करते हैं, करेंगे, दोनों पाए जाते हैं। आसानी के लिए एक माना इस्तेमाल करूंगा, मेहरबानी होगी आपको, काइंड माइक्स अपने, ये किन का है सिस्टम? मुस्फरा आपका शायद माइक ऑन है, और सिस्टर साइका का भी ऑन है, तो आप खुद थोड़ा सा ख्याल करेंगे तो हमारे लिए। तो ये देखें, यफ़अलू वो करता है, करेगा, यफ़अलना वो सब करते हैं, करेंगे। अब यहीं पे बाकी इशारे वही वाले हैं, थोड़ा लेवल ऊपर ले गए हम ताकि हमें डिफरेंशिएट हो जाए, ये माजी का इशारा है या मुदारे का है। तो तफ़अलू वही सामने की तरफ, आपकी तरफ इशारा, आप करते हैं या तुम करते हो। अफ़अलू अपनी तरफ इशारा, मैं करता हूं। ठीक है, तफ़अलूना तुम सब करते हो, जमा हो गया। नफ़अलू, यहां एक और चीज नोट करें, नफ़अलू के शुरू में नून आ गया ना,
تو پھر آخر میں ایک اور نون نہیں لگا، جیسے یفعلونا میں اور تفعلونا میں تھا، یہاں پہ صرف نفعلو، آخر والا نون اڑ گیا، یہ شروع میں آ گیا، ہم کرتے ہیں. آپ کو یاد ہے ہم نے کیا تھا نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں، تو اسی طرح نفعلو ہم سب کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو یفعلو یفعلون، تفعلو افعلو، تفعلون نفعلو، ہم سب کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اب اس کی ہم انشاءاللہ we'll do a good practice of it. تو کروائیے جی، کون کروائے گا؟ سسٹر مصباح حنیف کروائیں. یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلونا وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلونا آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں، تفعلون اچھا اس کو چھوڑ دیں، اوکے اس کو چھوڑ دیں، ابھی یہ والے 6 کر لیں، اس کو ہم انشاءاللہ کر لیں گے. سسٹر مسفرہ ہے، نیکسٹ کروائیے. یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلونا وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلونا آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں. ویری گڈ، ماشاءاللہ. اچھا سسٹر صفیہ طاہر کروائیے. یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلون وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلونا آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں. ایکسیلنٹ، ماشاءاللہ. اچھا جی، اب یہاں پر ہم نے یہ سارے مضارع کے اشارے کیے اور ہم بتا رہے تھے کہ یہ کرتا ہے. بردر ادھر ایک منٹ کائنڈلی، ہاں ادھر ہی رکیے. تو اب میں چاہتا ہوں کہ آپ نے چونکہ ایک، آپ کو یاد ہے ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جب ڈائی بن جاتی ہے تو باقی کام کرنے ہمارے لیے آسان ہوتے ہیں. اگر میں آپ سے ابھی کہوں کہ اسی طرح جعلہ سے ذرا بولیے بنے گا آپ کے خیال میں یہاں پہ؟ یجعلو یجعلون یجعلونا یجعلونا یجعلو اجعلو اجلو اجلو اجعلونا نجلو. ماشاءاللہ، آپ سارے ایکسپرٹ ہو گئے ہیں، لیکن اب میں اب جو ہے نا میں چاہتا یہ ہوں کہ ایک مائک بند کریں ذرا تاکہ کسی ایک کو دعوت دوں میں. ہاں چلیں. سسٹر حمیرہ علی. سسٹر حمیرہ علی آپ خود کو انمیوٹ کیجئے. جی سن رہی ہیں آپ سسٹر مجھے؟ یس. جی بتائیے کیا بنے گا جعلہ والا اگر ہم مضارع بنائیں تو؟ یجعلو وہ کرتا ہے، یجعلونا وہ سب کرتے ہیں، تجعلو نہیں آپ وہ بناتا ہے. جعلہ کا مطلب تھا اس نے بنایا، یجعلو ہوگا وہ بناتا ہے یا بنائے گا. جی اب بولیے. وہ بناتا ہے، یجعلونا وہ سب بناتے ہیں، تجعلو آپ بناتے ہیں، اجعلو میں بناتا ہوں، تجعلونا آپ سب بناتے ہیں، نجعلو ہم سب بناتے ہیں. ماشاءاللہ. اگر آپ لوگوں کو یہ آ گیا نا تو سمجھے سارا فعل مضارع خود بخود آ گیا. اب ہمیں رٹا بھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر چلیں ایک اب آپ میں سے میں کسی کو لیتا ہوں، وہ ٹرائی کرے گا فاتحہ کو اسی طرح اگر ہم نے اس کا مضارع بنانا ہو. سسٹر عروج عمر، تو آپ ٹرائی کیجئے. یفتحو ویری وہ گڈ. کھولتے ہیں، یفتحونا وہ سب کھولتے ہیں، تفتحو وہ آپ کھولتے ہیں، افتحو میں کھولتا ہوں، تفتحونا آپ سب کھولتے ہیں، نفتحو میں ہم سب کھولتے ہیں. ماشاءاللہ جی، آپ سب کو مبارک ہو. اگر یہ لیول آپ سب کا پہنچ گیا ہے تو الحمدللہ یو آر ان انٹیلیجنٹ کلاس. برادر ہے یہ آگے جائیے. یہ بول چال اب آسان کام ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں ذرا بولتے جائیے. هل يفعلوا؟ نام یفعل. نام یفعلو. هل يفعلون؟ نعم یفعلون. یفعلون.
आलू आगे जी ठीक है सारा जी बन गया ब्रदर, ये जाने दें। अब ये इंशाल्लाह ये खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, सबको आ गया यजअलू यजअलूना तजअलू यजअलू तजअलूना नजअलू, और उसकी बोलचाल भी उसी तरह है। यहाँ रुकिए, इस स्लाइड पर रुकिए 1 मिनट। तो यहाँ पर आप एक चीज नोट कीजिए, एक और आपके सवाल का जवाब, कि जब आया ना हल यजअलू तो जवाबन कहा जा रहा है ला यजअलू। ब्रदर ये पिछली स्लाइड है। तो हल यजअलूना और जवाबन क्या कहा जा रहा है, ला यजअलूना। तो एक नुक्ता नोट कर लें, इससे पहले हम क्या कहते थे जब माजी में सवाल आता था, हल जाअला, नाम जालू, हाँ मा जाला या नाम जालू। तो आपसे आपको याद है किसी ने मुझे कहा कि सर हम ला क्यों नहीं कहते, ला का माना भी नहीं होता है। तो आज आप बताएं कि ला हम कब लगाया करेंगे, मुजारे में, पहले मुजारे में। एक्सीलेंट, बस पास हो गए सारे, ठीक है जी ब्रदर ही चलें आगे। और अब बस टिप पर आ जाएं, बाकी प्रैक्टिस इंशाल्लाह आप सब खुद से घर पे कीजिए। और आज का जो हमारा वो है, जैसे आप क्या कहते हैं लर्निंग टिप जो हमारी होती है, वो ये है कि जो सुनने का प्रोसेस है उसके हवाले से कि उसका अच्छा इस्तेमाल किया जाए, कान का अच्छा इस्तेमाल किया जाए। और आप ये देखिए कि कुरान हम तक पहुंचा भी कैसे है, सुन कर। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा कि वजअल लकुमुस समअ वल अब्सार, कि अल्लाह ने जब बनाया तो सबसे पहले क्या बनाई, समात, फिर आंखें। समझ, जो सुनना है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आपने भी सुनना है, क्योंकि सुन कर सीखने का अमल हमारे यहाँ, तो आप सबको पता है हाफिज हिफ्ज करते हैं लोग सुन के कुरान। अल्लाह के नबी ने सुना, उनसे सहाबा ने सुना, और इसी तरह हम तक पहुंचा। तो जी लिहाजा आप भी सुनिए जी। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए ब्रदर है। और अपने कान का, इसलिए मैं आपने नोट किया होगा, मैं बात ठीक आगे कीजिए। मैं बार बार आपसे ये कहता हूं कि जब भी कोई चीज दोहराएं तो इतना ऊंचा बोलिए कि आपके अपने कान में आवाज पड़े, ठीक है। अब मैं आपको एक लास्ट नुस्खा ये दे रहा हूं आपको। जब ये वीडियो आती है ना, अगर आपके पास वीडियो देखने का टाइम ना भी हो, आजकल मोबाइल पर आप कानों से लगा के मोबाइल चाहे जेब में रख लें, पॉकेट में रख लें, खास तौर पे जो ग्रामर का पोर्शन होता है ना, इसकी ऑडियो सुन लिया। वैसे भी पूरे कोर्स की हमारे पास 1 घंटे की ऑडियो है, जिसको आप में से चाहिए हो वो हमसे ले सकता है। उसको सुनते रहिए, सीखते रहिए, और सुनकर इंशाल्लाह अपने साथ ऐसे पार्टनर रखिए जिसको आप सुनाइए, उसको आप सुनिए, तो इससे भी आप बेहतरीन सीखेंगे। इसके साथ ही हम आज की क्लास के इख्तिताम पर पहुंचते हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने, पिलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।